البي يسر الله نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے جو کہ سراسر رحمت ہے، شفا ہے، اور اس میں ہم روز ہر وقت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ، بلکہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ سورۃ فاتحہ ہے. اس کو ام القرآن کہا گیا، اساس القرآن کہا گیا. نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک دھماکے کی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک ایسا دروازہ کھلا ہے آسمانوں کا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک ایسا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا. تو وہ فرشتہ آیا، کیونکہ میں آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے آیا ہوں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن رسول سے لے کے آخر تک. اور آپ علیہ السلام اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ دونوں آیات سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ان کو تلاوت نہیں فرما لیتے تھے. علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جن کو ان دو آیتوں کا پتہ ہے اور وہ ان کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے. تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا ہے، شفا اس میں رکھی ہے. حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ سفر میں تھے، ایک وہاں پہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو وہ لوگ آئے کہ جی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو اس کو دم کر دے. تو ایک صحابی گئے، انہوں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ان کو 30 بکریاں اور دودھ دیا. دودھ انہوں نے پی لیا. ان کا بکریوں کے بارے میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سارا قصہ بتایا. آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دم کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر اس کو دم کیا. تو آپ نے کہا بہت اچھا کیا. غلط تو یہ ہوتا ہے کہ اور چیزیں کو منتر اور پھوکے ماری جائیں. پھر آپ نے کہا اس کو آپ تقسیم کر لو اور میرا بھی اس میں حصہ رکھنا. آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا. بخاری شریف میں اور حدیث کی ساری کتابوں میں یہ تقریباً واقعہ کوٹ کیا گیا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے. اور اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس میں 10,000 مسئلے ہیں، 10,000 چیزیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 7 آیتیں ہیں اور 10,000 مسائل اس میں کیسے ڈیریویٹ کیے جا سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر اللہ کا نام لے کے تفسیر لکھنی شروع کی. تفسیر کبیر یہ 1150 میں پیدا ہوئے ایران کے شہر رے میں، اور 1210 میں ان کا انتقال ہوا. 32 جلدوں پہ انہوں نے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی انہوں نے یہ لکھی. اور سورۃ فاتحہ جو 10,000 مسائل اس میں لکھے ہیں. جو بہت بڑی صورت ہے. ظاہر ہے ساری صورت جس کے 10,000 مسائل اس کو بیان کرنا ہم شروع کر دیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. مولانا نے اعلان کیا مختصراً میں صرف ایک اس کی آیت بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. پھر آپ اپنی نماز بقیہ نماز پڑھیں گے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہو. اب انعام یافتہ طبقہ کون ہے؟ یہ قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقات ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ اوپر سے مل رہا ہے. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں. ان سب نے 2 کام کیے ہیں. ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اب انہوں نے 2 کام کون سے کیے ہیں؟ وہ پہلا کام سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے. یہ 4 طبقات ان سب نے دعوت کا کام کیا ہے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا ہے.
دوسرا سب نے دین کے لیے ہجرت کی، دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ آپ چاروں طبقات میں سے کسی ایک کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو تبلیغی اسفار ہیں وسطی ایشیائی ریاستوں تک آتے ہیں۔ تاریخ والے لکھتے ہیں اب کہاں عرب کی گرمی اور کہاں پہ مائنس ٹیمپریچر 20 اور 30 مائنس میں چلا جاتا ہے، وہاں تک ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے گئے ہیں۔ پھر ان کے پیچھے چلتے چلتے صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے فرسٹ کزن ہے اسامہ بن عباس، ان کی قبر وہاں پہ ہے، رشیا میں وسطی ایشیائی ریاستیں اتنی، وہاں پہ کروڑوں مسلمان ہیں ابھی بھی۔ تو یہ دو کام جو ہیں اگر ہم کر لیں گے، یعنی آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا؟ بنی اسرائیل میں مچھلی کا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، مچھلی والوں کا، ان میں 3 گروہ بن گئے تھے، ایک پکڑنے والے، ایک ان کو منع کرنے والے بدے پتھر پڑھو کام نہیں جٹی، اور تیسرا اللہ کے کسانوں کی لگے اسی اپنی اللہ کرنے ہیں۔ پھر تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ ہم نے نجات کس کو دی؟ جو منع کرتے تھے۔ اس وقت امت کی جو پوری امت کی جو حالت ہے دینی ہم سب کے سامنے ہے، تو ہر فرد امت کو یہ محنت کرنی ہے اور اپنا پنجابی خون ساڑنا، جیسے ہم اور دنیاوی کاموں کے لیے اپنا خون ساڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے۔ یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ سارے عالم کے انسانوں کو اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو ڈرائیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ آرام فرما رہے تھے، چادر لیے ہوئے تھے، آیت آئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدیجہ بستر لپیٹ دو، آج کے بعد راحت اور آرام کے دن ختم، وہ دن ہے اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آخری لمحات ہیں۔ آپ یہی امت کو کہتے ہوئے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز پڑھنا اور غریبوں کا خیال رکھنا۔ آج ہم نے نماز کے ساتھ کیا ہے؟ اول تو امت نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، 95%، 90% پنجاب میں نماز نہیں لوگ پڑھتے، ملا جلا کے 20% مان جاتے ہیں ٹوٹل، اور جو پڑھتے ہیں ہم جیسے ہم جو پڑھتے ہیں خالی کھوکھی نمازاں میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، مولانا نے کیا تلاوت کی ہے، کیا پیغام ہمیں دے کے گئے ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ قرآن اگر ہم ترجمے سے سیکھ لیں تو یہ تو مستقل تبلیغ ہے، 3 ٹائم ہم تبلیغ سن رہے تھے، مگر اب عشاء فجر میں کیوں رکھا گیا؟ دن زور اصل میں کیوں نہیں رکھا؟ زور اصل میں بندہ اپنے کاموں میں الجھا ہوتا ہے، اس کو یکسوئی کو نہیں ہوتی۔ یہاں پہ مغرب عشاء اور فجر میں بندہ ویلا ہوتا ہے، فارغ ہو چکا ہوتا ہے اپنے دنیاوی کاروبار سے۔ سنے بندہ، غور کرے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ابھی پڑھ رہے تھے نا آپ کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑا بڑا کام ہے، گلے کرنا، غیبتاں کرنا، اسی سارا دینے کرنے کہ جڑے نے کہہ نہ لیے، اور پھر کیا فرمایا؟ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، آگے خرچ نہیں کرتا۔ اور دوسری رقم میں کیا؟ نہیں، قرآن نے تو سارا کچھ یہی بتایا نا، خلقت حملہ کا وما ادراک ما العقبہ، گاڑی ہوتی تھی نا عربوں میں، تو وہ گھوڑا پیچھے سے پوری سپیڈ سے آتا تھا، پر ایک دم چھلانگ لگا تو اس گاڑی کو خود کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو قریب کرنا، یہ بہت بڑی گاڑی ہے جو بندہ یہ کرتا ہے، یہ بہت بڑی گاڑی قبول کرتا ہے۔ تو یہ پیغام قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں بھی اور دین کے لیے گھر بار بھی چھوڑے۔ قرآن نے اس کو بڑا بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ امت کی اپنے آپ کو گھر بار ہی نہ سمجھے، اس گجرا والی پیدا ہوئے اتھی مار جاؤ نہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے نبی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ علیہ السلام کی قبریں کہاں پہ ہیں؟ صحابہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ قبریں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں۔ کیا پیغام دے کے جا رہی ہیں کہ ہم پیدا تو مکہ مکرمہ میں مدینہ میں ہوئے تھے، پر اپنے نبی کا پیغام لے کے ہم نکلے ہیں، ہماری قبریں بھی دنیا میں بن گئی۔ ایک ہمارے ساتھی مات فیصلہ آباد کی، وہ گئے، ترکی تشکیل تھی، تو ان کے ایک ساتھی وہاں پہ فوت ہو گئے۔ وہاں کے گورنر کو خواب میں حکم ہوا کہ ان کی قبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ بنائی جائے، کہ یہ بھی اسی مشن کو لے کے نکلے ہیں
اس مشن کو لے کے آج سے 14 سال پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر میں نکلے تھے. آج ساڈے بابیاں نوں آکھو نا تو آکھدے ہن تے ساڈا تے جان تک ہونے دی لوڑ آ گئی. اسی تے اتنے نمازاں پڑھنے ہیں اللہ دا پہ کر رہے ہیں. 90 سال کی عمر میں نکل رہے ہیں اور ان کے بچے اور پوتے اور دوترے سارے کیا کہہ رہے ہیں جناب ابا جی اب آپ آرام کریں. ہم جاتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے قرآن کی آیت نہیں بیٹھنے دیتی. ایک سے روح خفاف ہوں مسیحا سورۃ توبہ کہ نکلو اللہ کے راستے میں. کھا تم بوجھو لو بھاری ہو یا بھاری نہیں ہو. بھائی یہ ترجمہ ایک ہی سارے پنجابی والے کرتے ہیں ویلے ہو یا پھنسے ہو ہر حال نکلو. ہر حال میں نکلے اللہ کے راستے میں. تو یہ پیغام ہے قرآن کا. تو اس لیے ہماری گزارش یہ کرتی ہے الحمدللہ آپ لوگ بہت تعاون کرتے ہیں جماعتیں آپ کے پاس آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے کرتے ہیں. ہمارا تو دل بہت خوش ہوا ہے آپ مسجد دیکھ کے ماحول دیکھ کے آپس میں نمازوں کا سلوک اور محبت دیکھ کے. اللہ جانتا ہے ہم 30-35 سال سے جا رہے ہیں لیکن جو ماحول ہمیں یہاں پہ ملا ہے جو محبت یہاں پہ ملی ہے کہیں نہیں ملی. اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بہت زیادہ جزائے کرتے ہیں. جو بھی انتظامیہ ہے جو بھی اس کے ماشاء اللہ ساری اس کے معاملین ہوتے ہیں مسجد کو آباد کرنے والے مسجد کا انتظام چلانے والے سارے سب کو سلام ہماری طرف سے پہنچے. اور باقی ہمارا آخری تقاضا تبلیغ والے آخر میں آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رشتے میں ظاہر ہے باتیں ساری وہ ساری بدھانیاں بھی اسی لیے پھیرتے ہیں کہ جو مکھن نکلا ہے. تو یہ ہمارا آخری مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 14 اگست سے ہمارے ساتھی آپ کے مقام یہ کہہ رہے تھے 14 اگست سے ہمارے 3 دن کی جماعت بن رہی ہے. تو جو 3 دن والے وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں کہ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے وہ ایک طرف ہو جائے پھر دعا کرا دیں. جی ماشاء اللہ اس طرف سے رہ جائیں گے. اللہ آپ کو بہت زیادہ دے ایک دم ہی اٹھ جائیں تاکہ پھر زیادہ یہ سننا بڑا مشکل کام ہے. بولنا تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن سننا بڑا مشکل کام ہے. لسنر بننا بہرحال آپ لسنر بھی بڑے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ہے اور ہو جائے جو 3 دن والے ہیں یہ نوجوان بھی ہیں جوانوں کو میری ہدایت ہے پھر ان شہید بچوں کو بالوں پاتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ جو ہماری نوجوان نسل اس کو بھی آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ماحول سے نکلیں گے اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں جائیں گے تو پھر لاؤں کے تصرف میں اقابوں کے نشیب اس وقت تو وہ خراب کر گئی شہید بچے کو صحبت اعزاز اور شہیدہ بال کے تو کاواں نہ رہے تو یہ یادیں وہی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ماحول ہمارا تبلیغ کا اس میں جا کے بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے. تو چلے ہم دعا کرتے ہیں جو ساتھی بعد میں کسی کا مائنڈ بن جائے تو وہ بھی جا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم لك الحمد كما تحمد صلی علی محمد كما تحمد فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے مانگی ہیں ساری خیریں عطا فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے اسے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.